السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال۔ ناظرین، کرکٹ ہو یا سیاست، اعداد و شمار کی اہمیت بھی مانتے ہیں۔ جس طرح کرکٹ کے کھیل میں کامیابی اور ناکامی کو جانچنے کے لیے کچھ پیمانے ہیں کہ کس کھلاڑی نے کتنی وکٹیں حاصل کی، کتنی سینچریاں بنائی اور کس کا رن ریٹ اور ایوریج کیا ہے، اسی طرح سیاست میں بھی اعداد و شمار کی اپنی اہمیت ہے۔ کس سیاستدان نے کتنی سیاسی وکٹیں اڑائی اور کس نے کتنی سیاسی نو بالز کرائیں، یہ باتیں سیاسی سکور بورڈ پر سب کو نظر آتی رہتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو سناتے ہیں پچھلے 8 ماہ میں میرے کپتان کا سیاسی سکور بورڈ، جس پر آویزاں ہے 30 ناکامیوں کی داستان۔ ناکامی نمبر 1، 30 ناکامیوں کے سلسلے کا آغاز تحریک عدم اعتماد سے ہوا۔ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، اس پر قانون کے تحت ووٹنگ کر لی جاتی، لیکن میرے کپتان نے قانون کے مطابق اس پر ووٹنگ کے بجائے اسے لٹکائے رکھا تاکہ نمبرز پورے ہو سکیں، لیکن میرے کپتان آپ نمبرز پورے نہ کر سکے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 2، میرے کپتان آپ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی۔ اس رولنگ کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 3، میرے کپتان آپ نے 3 اپریل کو قوم کو بتایا کہ وہ الیکشن کی تیاری کرے، کیونکہ آپ نے صدر عارف علوی کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اس غیر قانونی حکم کو عدالت عظمیٰ نے اڑا کر رکھ دیا۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 4، 9 اپریل کو عدالت عظمیٰ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا حکم دیا، جس میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی اور میرے کپتان آپ وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ پہنچ گئے۔ میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 5، وزارت عظمیٰ سے ہٹ جانا میرے کپتان آپ کے سیاسی کریئر کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ وزارت عظمیٰ سے محرومی کے بعد آپ نے پوری کوشش کی کہ سائفر پر عدالتی کمیشن بن جائے، لیکن میرے کپتان آپ کی سر توڑ کوشش کے باوجود سائفر پر عدالتی کمیشن نہیں بن سکا۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 6، میرے کپتان آپ نے اپنی حکومت کے جانے کو امریکی سازش قرار دے کر ایک لمبا چوڑا بیانیہ تخلیق کیا، جسے ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے دن رات پھیلایا۔ بیانیے کی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن حقائق تو حقائق ہوتے ہیں۔ حکومت، عدلیہ اور اداروں نے اس سازش کا ثبوت مانگا، لیکن ثبوت ہوتا تو ملتا۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 7، میرے کپتان آپ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح الیکشن وقت سے پہلے ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ آپ نے آزمایا، لیکن اپنی اس کوشش میں آپ کو ذرہ بھر کامیابی نہ ہوئی۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 8، میرے کپتان آپ نے 25 مئی کو تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ آپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ 20 لاکھ لوگ آئیں گے۔ 20 لاکھ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ 20,000 بھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ اس لانگ مارچ اور دھرنے سے سوائے شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 9، میرے کپتان آپ نے 25 مئی کو اعلان کیا کہ آپ حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے حکومت کو 6 دن کا وقت دے رہے ہیں۔ 6 دن بعد آپ دوبارہ لانگ مارچ کریں گے، لیکن 6 دن تو کیا، کئی ماہ تک آپ لانگ مارچ کی تاریخ تک نہ دے سکے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 10، میرے کپتان دن کو جلوسوں میں جنہیں آپ میر جعفر اور میر صادق کہتے رہے، رات کو انہی عہدیداروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔ اس دوغلی پالیسی کے باوجود آپ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر نہ کر سکے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 11، اپنی کرسی چلی جانے کے بعد آپ نے پوری کوشش کی اپنے وسیم اکرم پلس کو بچایا جا سکے۔ اس کے لیے قانون کی الٹی سیدھی تشریح بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں بھی کامیابی نہ ہو سکی۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 12، میرے کپتان آپ نے پنجاب نے اپنا گورنر برقرار رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور وفاقی حکومت اپنا گورنر لانے میں کامیاب ہو گئی۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 13، پنجاب میں وسیم اکرم پلس کی رخصتی کے بعد آپ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح آپ کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ بن جائے، لیکن اکثریتی پارٹی ہونے کے باوجود آپ اپنا وزیر اعلیٰ نہ بنا سکے اور آپ کو اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑا جسے آپ پنجاب کا سب سے بڑا چور اور ڈاکو کہتے تھے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 14،
اے میرے کپتان، آپ تو شروع سے ہی موروثی سیاست پر تنقید کرتے رہے، لیکن جب ضمنی الیکشن میں پارٹی نے اصولی فیصلہ کیا کہ ساری نشستوں پر میرے کپتان ہی الیکشن لڑیں گے، تو ملتان کی سیٹ پر آپ نے شاہ محمود قریشی جیسے روایتی سیاستدان کی بیٹی کو ٹکٹ دے دیا۔ اصولوں کی جنگ بھی ہار گئے اور الیکشن بھی ہار گئے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 15۔ اے میرے کپتان، آپ نے ملک کی سلامتی کے اداروں کے خلاف جو بیانیہ بنایا، اس نے بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا۔ لسبیلا حادثے کے بعد یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ وہ نوجوان آپ کی باتوں میں آ گئے تھے۔ لیڈر کا کام دماغوں میں زہر بھرنا نہیں بلکہ درست رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 16۔ ملک جب سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا تو میرے کپتان آپ جلسوں میں مصروف تھے۔ شدید تنقید کے بعد جب آپ نے فنڈ ریزنگ کے لیے ٹیلی تھون کی تو شور مچ گیا کہ میرے کپتان نے 15 ارب اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے یہ بتا کر پورے پروپیگنڈا کو زمیں بوس کر دیا کہ صرف 4 ارب روپے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 17۔ میرے کپتان، آپ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ رکوانے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ آپ نے 8 برس تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہونے دیا۔ آپ نے چیف الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے ترلوں تک سب کچھ کیا، لیکن اس کیس کا فیصلہ نہ رکوا سکے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 18۔ اے میرے کپتان، آپ نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح چیف الیکشن کمشنر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکے۔ آپ نے ان پر بہت سے الزامات لگائے، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 19۔ میرے کپتان، آپ نے خود کو مسٹر کلین سمجھا اور دوسروں پر چور ڈاکو ہونے کا الزام لگاتے رہے۔ آپ کے مسٹر کلین ہونے کا بت اس وقت پاش ہو گیا جب توشہ خانہ کیس کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 20۔ میرے کپتان، آپ نے پوری کوشش کی کہ فرح گجر نامی خاتون کا نام میڈیا سے نکلوایا جا سکے۔ آپ نے خود اس خاتون کی صفائیاں پیش کی، لیکن فرح گجر کا نام کرپشن کے حوالے سے آج بھی خبروں کی زینت ہے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 21۔ اے میرے کپتان، آپ نے ملک کی مفاد کو نظر انداز کر کے میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا اور ان پر بغیر ثبوت کے الزامات لگائے۔ ان کو ہٹوانے کے لیے آپ نے احتجاج بھی کیا اور ترلے بھی کیے، لیکن میجر جنرل فیصل نصیر آج بھی اسی عہدے پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 22۔ لانگ مارچ پر فائرنگ کے افسوسناک واقعے کے بعد اسے کیش کرانے اور اسے سیاسی فائدے اٹھانے کی کوشش میں میرے کپتان نے ایک بار پھر ایسے دعوے کر دیے جو وہ ثابت نہ کر سکے۔ سینکڑوں لوگوں سے تفتیش کے بعد بھی ثابت نہ ہو سکا کہ حملہ آور 2 تھے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 23۔ میرے کپتان نے فائرنگ کا ملزم پکڑے جانے کے باوجود اس حملے کی FIR وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور میجر جنرل فیصل کے خلاف کٹوانے کی ضد لگائے رکھی، لیکن اپنی ہی حکومت نے وہ اپنی مرضی کے FIR تک نہ کٹوا سکے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 24۔ اے میرے کپتان، آپ نے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کو ان کے عہدے سے ہٹوانے کے لیے بھی پوری کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 25۔ میرے کپتان کا لانگ مارچ 28 اکتوبر کو لاہور سے چلا تھا اور ابھی تک یہ راول پنڈی یا اسلام آباد نہیں پہنچ سکا۔ گزشتہ 6 دنوں سے یہ لانگ مارچ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ اے میرے کپتان، آپ تو خود کو لانگ مارچ اور دھرنوں کا ماہر کہتے تھے، لیکن آپ تو یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 26۔ میرے کپتان، آپ کی پارٹی کے پرانے کارکن آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فیصل وارڈا اور میجر خرم روکھڑی اس کی مثالیں ہیں۔ آپ تو اپنے پرانے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 27۔ میرے کپتان، آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرے چھوٹے قائد کی بھتیجی میڈم صاحبہ کو باہر جانے کی اجازت نہ مل سکے، لیکن وہ بغیر رکاوٹ آرام سے باہر چلی گئی۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 28۔ میرے کپتان، آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ میاں نواز شریف کی مرضی کا آرمی چیف نہ لگ سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 29۔
اے میرے کپتان، آپ نے کئی بار مطالبہ کیا کہ نیا آرمی چیف نہ لگایا جائے اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن جنرل باجوہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ آپ کی کوششیں منہ کے بل جا گری ہیں۔ اے میرے کپتان، آپ ادھر بھی ناکام ہو گئے۔ ناکامی نمبر 30، میرے کپتان، آپ نے گزشتہ 8 ماہ سے ملکی نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جلسے، جلوس، الزام تراشیاں، آپ نے سب کچھ کیا تاکہ اپنا آرمی چیف لگوایا جا سکے، لیکن آپ اپنی مرضی کا آرمی چیف نہ لگوا سکے۔ اے میرے کپتان، آپ یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ اتنی ناکامیاں سمیٹنے کے بعد اب میرے کپتان کل سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ سرپرائز دینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا میرے کپتان کو اس میں بھی ایک اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ کل کا دن کس طرح گزرا اور آنے والا دن کیسا ہوگا، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو۔ خواجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ خواجہ صاحب، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ جو کچھ کل ہوا، ذرا سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ جب یہ سمری موو ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے، آپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ آپ امید کرتے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے فہم و تفہیم سے حل ہو جائے گا۔ کیا مطلب ریئلسٹکلی آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایک ہی دن کے اندر جو سمری موو ہوئی ہے وہ ایک ہی دن میں شام تک جا کے اپروو بھی ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ایک ہنچ سا تھا کہ یہ اس کے اوپر پھڈا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو دانشمندی جو ہے کا اس کا یہ تقاضا تھا کہ جو ہے جو توقع نہیں تھی میری عمران خان صاحب سے کہ وہ دانشمندی کے ساتھ کوئی بات کریں گے، جس طرح انہوں نے پچھلے 4-5 سال جب سے انہوں نے حکمرانی سنبھالی اور اس کے بعد جو ہے حکمرانی سے عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں چلی گئی، انہوں نے دانشمندی کے فیصلے نہیں کیے۔ آپ امریکہ کا دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا دیکھ لیں، اور بہت سے باتیں جو ہیں اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کو ریورس کرنی پڑی ہیں اوور دا پیریڈ، جو ہے ان سے بیک ٹریک ان کو کرنا پڑا ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ میری جو دانست میں تھی کہ ان کو یہ ایک اپرچونٹی مل رہی ہے، انہوں نے اس ٹرانزیکشن کے متعلق یا اس تبدیلی کے متعلق جو ہے آرمی چیف کی نئے آرمی چیف کا آنا، پرانے آرمی چیف جو ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، ان کا جو ہے ایک باوقار جو ہے ان کی جو رخصت ہونا جو ہے، وہ سارا چیز جو ہے اس سب کے اوپر وہ سوالیہ نشان لگا رہے تھے، اور ڈیلیبریٹلی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹنٹلی جو ہے نا وہ اس چیز کو مڈل اپ کر رہے تھے، اور لیکن پھر بھی میرا خیال تھا کہ ان کے ارد گرد شاید کوئی ایسے اشخاص ہوں جو ان کو کہیں کہ اس چیز کو اپرچونٹی کے طور کے اوپر جو ہے آپ اویل کریں اور اپنا ایک نیا سٹارٹ لینے کی کم از کم کوشش ضرور کریں، اور اس ساری تبدیلی کو جو ہے اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ لیکن وہ لگے رہے آخری وقت تک جو ہے وہ کہتے رہے کھیلتے رہیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ میاں نواز شریف کا نام لے کے بار بار کہنا کہ اپنی مرضی کا بندہ اس لیے لگا رہا ہے کہ جی وہ اپنے جو کیسز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یہ which was absolutely ridiculous۔ اور اس سے ایک بہت بڑا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں وہ الزام لگاتے تھے کہ کوئی بھی ایک 3 اسٹار جنرلز جو ریکمینڈ ہو رہے ہیں ان میں سے کسی کے متعلق بھی اس قسم کا شائبہ بھی ہونا، میں سمجھتا ہوں کسی کے اوپر بھی شائبہ نہیں ہونا، یہ ہماری فوج کی کریم ہوتی ہے جو ریکمینڈ ہوتی ہے، یا جن کے پاس 3 اسٹارز ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر کسی کے اوپر اس قسم کا الزام لگانا یا انسینویٹ کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی گھٹیا کوشش تھی۔ لیکن پھر بھی مجھے ایک آؤٹ سائڈ چانس۔ جی آپ فرمائیں۔ میں خواجہ صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جب تک یہ سمری نہیں آئی تھی اس سے پہلے آپ نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک تجویز دی ہے اور بڑی معقول تجویز ہے، لیکن شاید اس کی تفصیلات آپ نے شیئر نہیں کی تھی۔ اس سارے معاملے میں آصف علی زرداری صاحب نے کیا تجویز دی تھی؟ اس میں انہوں نے میرا خیال ہے سب سے زیادہ سپورٹیو رول جو ہے نا وہ ادا کیا۔ ان کا اپنا ایک تجربہ بھی ہے، ایک ایکسپیرینس بھی ہے،
تو بات ہو رہی تھی، میں آپ کو اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سب کے متعلق جو ہے چھ جو ہمارے ریکمنڈیشنز آئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جو فیکچول سچویشن ہے لیکن ٹریڈیشنز جو ہیں اوور دا پیریڈ جو ہے وہ ادروائز ہو گئی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی 30 کے 30 جو 3 اسٹار جنرل، 26 جو 3 اسٹار جنرل، دے آر آل ایلیجیبل. ٹیکنیکلی دیٹ از ایبسلیوٹلی کریکٹ. تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو انہوں نے ایک جو تجویز نہیں تھی، ایک رائے تھی ان کی، اور ان کا کہنا تھا کہ آپ جس کو بھی لگا دیں گے. ہی واز ویری سپورٹیو آف دا پرائم منسٹر. دوسری بات جو ہے وہ یہ سارے پروسیس جو ہے اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ٹریڈیشنز بن کے جو ہے نا وہ پروسیس کے اندر ایمبیڈ ہو گئی ہوئی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتاب میں درج ہوں. تو یہ میں اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کانٹیکسٹ انہوں نے پرووائڈ کیا اس ڈیسیژن کے لیے. فائز صاحب، بیکاز آبویسلی وی آر ناؤ پاس دیٹ اسٹیج کہ اب تو اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے، سب کچھ فائنل ہو چکا ہے. وی آر ناؤ لوکنگ ایٹ اے نیو آرمی چیف. تو میں اب اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ کے جتنے اتحادی تھے جن کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان میں سے کیا کسی اور نے کوئی اور نام بھی سجیسٹ کیا تھا، یا سارا کچھ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر کو ہی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں، وہ پرائم منسٹر کو انہوں نے مینڈیٹ دے دی. میرا نہیں خیال، ایٹ لیسٹ کم از کم میں کسی ایسی میٹنگ میں شامل نہیں تھا جہاں پہ کوئی اور سجیشن آئی ہو. ساری گورنمنٹ کا جو ہے یہ جو دو جو ہیں صاحبان جو ہیں جن کو عہدوں پہ فائز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے کہ وہ قوم اور ملک کے مفاد میں جو ہے موسٹ وائٹل، جو سب سے زیادہ اہم ہماری جو انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کی، اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں ان ویری ٹیسٹنگ ٹائمز. تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن میری جو پارٹیسپیشن اس سارے پروسیس میں رہی، کسی نے جو ہے کوئی ادروائز جو ہے نام سجیسٹ نہیں کیا. سب نے میاں شہباز شریف کی چوائس کو، یا میاں شہباز شریف کی جو تجویز تھی اس کو سب نے متفقہ طور پہ انڈورس کیا. اچھا خواجہ صاحب، اس سارے معاملے کے اندر ظاہری بات ہے آپ خود بھی منسٹر آف ڈیفنس ہیں، اور فوج کے ادارے کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہا جتنی دیر بھی آپ کے پاس یہ منسٹری رہی ہے. اگر میں آپ سے ایک سمری پوچھوں، یا میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ نے ایک نوٹ لکھنا ہو، جنرل باجوہ صاحب اب جانے لگے ہیں، ریٹائر ہونے لگے ہیں چند دنوں کے اندر، ان کی لیگسی کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کس طرح ان کو یاد رکھا جائے گا؟ میرا خیال ہے ان کو بڑے اچھے اور انداز میں یاد رکھا جائے گا. ان کی لیگسی جو ہے انہوں نے اسپیل آؤٹ کی ہے پرسوں تقریر میں اپنے میں. ان کا بڑا رچ ایکسپیرینس تھرو آؤٹ ہز سروس ان پاکستان آرمی رہی، اور خصوصاً پچھلے 6 سال میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی محاذ کے اوپر بھی انہوں نے ایکسپیرینس کیے. میں ذاتی طور پہ میرا ان کا انٹریکشن جو ہے جب ہماری حکومت تھی اس وقت بھی رہا، اس کے بعد بھی رہا. بڑی کینڈیڈ گفتگو کرتے تھے، اور بڑا ان میں ٹالرنس، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسینٹنگ ویوز جو ہے، اختلاف رائے کو انہوں نے بڑا برداشت کیا. میں نے بعض بریفنگز ایسی اٹینڈ کی جس میں بڑے کھل کے لوگ سوال کرتے تھے. میرا خیال ہے ان کی انٹرنل میٹنگز میں بھی جو ہے پاک آرمی کی، اس میں بھی بڑے کھل کے لوگ سوال کرتے تھے. انہوں نے میرا خیال ہے انسٹیٹیوشن کو ایک نئی ٹریڈیشنز دی ہیں جو لاسٹ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسپیرینس گین کیا جس میں ہماری اکانومی کے اوپر ان کا بڑا فوکس تھا اور بڑا انسائٹ تھا. میں پرسنل ایکسپیرینس پہ بلیو کرتا ہوں. اور وہ بڑا ان کا یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں جو اس وقت لاس میکنگ ادارے جو ہیں ان کو، پاکستان کو، جو مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں پرائیویٹائزیشن کا میرے پاس پورٹ فولیو رہا وے بیک ان دا 90s. تو تب سے لے کے تب بڑی کوشش کی ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن آگے بڑھ نہیں سکی جس طرح بڑھنی چاہیے. اس پہ بڑا ان کا فوکس تھا. اکانومی پہ بڑا فوکس تھا.
کنزرویشن پہ ان کا بڑا فوکس تھا. تو میرا خیال ہے کہ جو لیگسی ایک تو ان کی پبلک لائف تو ان کی میں فوجی کی اتنی نہیں ہوتی جتنی سیاستدانوں کی ہوتی ہے, لیکن بوتھ ویز جو ہے نا ہی از ڈن ویل, ان مائی اوپینین از ڈن ویری ویل. اور یہ اس سارے دور کو جو ہے جو 6 سال کا گزرا ہے اس میں بڑی اپ ہیولز ہوئی ہیں, پولیٹیکل اپ ہیولز ہوئی ہیں, وہ ہمارے سامنے ہیں, ہمارے مشاہدہ میں آئی ہیں ساری. تو میرا خیال ہے کہ ان کا آج بھی ایکسپیرینس جو ہے بڑا رچ ہے, اور میں جو ہے امید کرتا ہوں کہ وہ ریٹائرڈ لائف میں بھی جو ہے پاکستان کی خدمت جو ہے اپنے تجربے کی روشنی میں, اپنی جو رائے ہے انالیسز ہے اس کی روشنی میں پاکستان کی کرتے رہیں گے. خواجہ صاحب سوالات اور بھی ہوں گے, لیکن ناظرین مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ اور سوالات بھی ان کے سامنے رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں, سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے ان کی تقریر کا ذکر کیا, ان کی تقریر اور ایک میاں نواز شریف صاحب کی تقریر جو گجرانوالہ میں ہوئی تھی, اور اس وقت بڑی تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں ادارے کے درمیان اور آپ کی جماعت کے درمیان. تو جنرل باجوہ نے بھی اپنی آخری تقریر کے اندر یہی بات کہی کہ پچھلی دفعہ 2018 کے الیکشنز کے اندر ایک جماعت جو ہے وہ لوگوں کے ووٹ حاصل کر کے جیتی تھی, لیکن آر ٹی ایس بیٹھنے کی بات کی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے, لوگوں کی رائے کو جو ہے وہ ماننا چاہیے, ان کی چوائس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ شاید ابھی تک انہیں اس بات پہ کنونس نہیں کر سکے کہ عمران خان صاحب ایکچولی ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے. دیکھیں میں تو اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ جو اس دن پولنگ والے دن جو ہے جو کچھ ہوا, خصوصاً کاؤنٹنگ جس وقت سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد میں اس کا ذاتی مشاہدہ ہے میرا. ہمیں سفید کاغذوں کے اوپر جو ہے فارم 45 جو ہے دیے گئے, وہ جو پریسکرائبڈ فارم ہوتا ہے یا اسٹیشنری ہوتی ہے اس پہ نہیں دیے گئے. ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے, لیکن میں بلیو کرنا چاہوں گا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے میں بڑی فورسفلی کہنا چاہوں گا کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. اوائل میں جو کچھ ہوا یا ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو اگر ہمیں پس پش ڈال کے ایک نئے دور کے آغاز پہ کہ ایک نئے آرمی چیف آئے ہیں, ایک بڑا ہجانی دور جو ہے کئی مہینوں سے جو چل رہا تھا اس کا خاتمہ ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے جو 8-10 مہینے ہیں ان میں ایک ریکوری کی جائے گی. اور ماضی کی انہوں نے ایک بڑی فراخ دلی کے ساتھ جو ہے آرمی یونیفارم میں جو اشخاص ہوتے ہیں جو یونیفارم میں بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بعض چیزیں ایڈمٹ کرنا, چاہے وہ ذاتی طور پہ ایڈمٹ کر رہے ہوں, لیکن پبلکلی ایڈمٹ کرنا جو ہے نا بڑی فراخ دلی کا کام ہے, اس سے بہت بڑا ظرف چاہیے. انہوں نے کیا کہ کسی پوائنٹ کے اوپر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے ان سے, لیکن میں یہ ایڈمٹ کروں گا کہ ان کا یہ ایڈمٹ بھی کرنا کہ غلطیاں ہوئی ہیں, ماضی کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں, ہمارے ماضی قریب نہیں ماضی بعید میں بھی انہوں نے کہا کہ غلطیاں ہوئی ہیں. تو ایک میرا خیال ہے یہ موقع ہے, یہ ایک ایسا پرووائڈ کیا ہے ہمیں موقع جنرل باجوہ نے اپنی تقریر سے کہ ہم بیٹھ کے جو ہے اپنے پچھلے 75 سال کی بیلنس شیٹ جو ہے نا وہ بنائیں, اور جو بھی پروفٹ اینڈ لاس جو ہے اس کو ایکنالج کریں, اس کو ایکنالج کر کے ایک نئے دور کا جو ہے آغاز کریں. الیکشن ہوں گے اگلے سال, جب جو ہے وہ ایک اپرچونٹی ہوگی کہ ہم سیاستدان بھی جو ہے اپنی جو ماضی میں ایبریشنز ہوئی ہیں یا ماضی میں جو ہم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے, اس سارے جو پاکستان کی آج صورتحال ہے اس میں سب میں اللہ معاف کرے ہم نے حصہ ڈالا ہوا ہے. کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے اس میں. جو ہمارے ادارے ہیں, آئینی ادارے جتنے بھی ہیں, جس میں پارلیمنٹ جو ہے میں اپنے آپ کو سر فہرست سمجھتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا رتبہ بھی جو ہے پارلیمنٹ کا ہے. تو میرا خیال ہے اس اپرچونٹی کو انسٹیڈ آف digging into our past, اگر ہم لوگ جو ہے پاسٹ کا جو ہمارے سامنے ہے کیا ہوا,
50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، یہ جو پچھلی دہائی گزری ہے اس صدی کی پہلی دہائی جو ہے اس میں کیا ہوا، 90 کی دہائی میں کیا ہوا، کوئی ہماری ذہن سے محو تو نہیں ہوا. ہماری ذہن میں یہ ایچڈ ہے، ہماری میموری کا ایک پرماننٹ حصہ ہے. سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں اور دوسرے اداروں کی بھی میں بات کر رہا ہوں. تو ہمیں اس سے میں خالد صاحب اگلا، میں اگر اس کو یہ کہوں، میں اس کو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ 2018 کے الیکشنز ایون دو آپ سمجھتے ہیں کہ ریگڈ تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک جماعت کو فائدہ پہنچایا گیا، لیکن نون لیگ از ولنگ ٹو فارگیو اینڈ فارگیٹ؟ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا اب آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ جو کچھ 2018 میں ہوا وہ جو ہے اس مہینے کے میں اس سال میں اپریل کے اندر جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی وہ کریکٹ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہماری جو بکس جو ہے نا وہ میں کہہ سکتا ہوں اپنے ذاتی نقطہ نظر سے کہ بکس جو ہیں وہ بیلنس ہوگی. جی خالد صاحب، اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ کی ہم بات کر رہے تھے، آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ آج کی اس تاریخ میں آپ یہ بات ایکسیپٹ کریں گے کہ آج اگر پاکستان میں الیکشن کرا دیے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت، سب سے پاپولر جماعت ہے، اور اگر آج الیکشن کرا دیے جائیں تو اس وقت پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کو ہی وزیر اعظم منتخب کریں؟ نہیں، آئی بیگ ٹو ڈفر. میں آپ سے اختلاف کروں گا اس بات پہ کہ یہ ایک ظاہری طور کے اوپر جو ہے وہ ایک امپریشن ضرور ہو سکتا ہے جس کی آپ نے سجیشن دی ہے اس کی، لیکن میں بڑے وثوق کے ساتھ، کوئی میں اوور بڈ نہیں کر رہا، بڑے وثوق کے ساتھ کہوں گا کہ آج بھی ایک بہت بڑی خاموش جو ہے پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور جو دوسری پارٹیز ہیں کولیشن کی ان کے ساتھ ہے. اور میری یہ سجیشن ہوگی کہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اپنے اسکیجول کے اوپر تو وہ اس میں یہ ہمیں کولیشن کی حیثیت سے جو ہے الیکشن لڑنا چاہیے. سیٹوں کی بانٹ جو ہے، سیٹوں کی جو ڈسٹریبیوشن جو ہے اسی طرح کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے. دس از آن اے لائٹر نوٹ. آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی جو کچھ کہا ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، آپ نے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا جو اس وقت کافی وائرل ہوا تھا، بڑا ڈسکس ہوا تھا. اس انٹرویو میں آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں ایک دفعہ ایک کامنٹ کیا تھا کہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ ہم، آئی اسٹل ڈونٹ ٹرسٹ ہم. اور آبویسلی آپ کا ایک پرسنل ریزنز بھی ہیں اس کی، میں اس ڈیٹیلز میں تو نہیں جانا چاہتا. لیکن زرداری صاحب کے حوالے سے اب آپ ایک کولیشن میں بھی ہیں، بڑے اچھے ریمارکس ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پاس کیے. رائے ان کے بارے میں اب آپ کی تبدیل ہوئی ہے کچھ؟ دیکھیں منصور علی خان صاحب، میں نے ان رائے ابھی جو ریمارکس ہیں پہلے میں ان سے نپٹ لیتا ہوں. ابھی جو میں نے ریمارکس دیے ہیں کہ میری جو بھی رائے ان کے بارے میں ہو، ان کے تجربے کو تو نہیں ہے میں نفی کر سکتا. ان کے تجربے کو جو ہے میں اس کو اگنور تو نہیں کر سکتا. جو ان کا تجربہ ہے، وصیت پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے، وصیت اس سے پہلے ایم این اے رہے 90s کے اندر، اس کے بعد جو ہے ابھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. وہ عقل مند جو ہے ہستی ہے جن کا نام آصف زرداری ہے، اور ان کا ایکسپیرینس جو ہے میرا خیال ہے اس وقت جو اپنا وہ ہماری کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے. اور جس طرح میں نے ابھی کہا ہے کہ ان کی سجیشنز جو ہیں ساری پچھلے 10-12 روز میں 15 روز میں جو ہیں بڑی ویلیویبل تھیں، اور اس سے استفادہ جو ہے میاں شہباز شریف نے بالکل حاصل کیا ہے. اور اس کو خوش اسلوبی سے فائنلائز کرنے میں آصف زرداری صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. وہ جو میں نے اپنے پرسنل جو ہے ایک اس کا اظہار کیا تھا اس وقت ایٹ دیٹ پوائنٹ، جو میں نے آپ کے پروگرام میں جو میں نے بات کی تھی، اور اس کے دوسرے دن جو ہے میری پارٹی نے جو ہے مجھے اس بات پہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بھی کیا ہے، وہ جو بھی اظہار کیا ہے، آپ کا ذاتی جو اوپینین ہے آپ اس کو پبلکلی ایکسپریس نہ کریں تو بہتر ہے. فائز صاحب، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین، خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ آنے والے کل کے حوالے سے بھی ابھی بڑی ڈیٹیل سے میں نے گفتگو کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور اگر ہو سکتے ہیں تو کس ایجنڈا پہ ہو سکتے ہیں؟ مزید سوالات ہوں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خواجہ آصف صاحب سے گزرے ہوئے کل کے بارے میں تو بڑی تفصیل سے بات ہوئی, آنے والے کل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کل ایک بڑا شو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسلام آباد اور پنڈی میں, تو خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. اس سارے معاملے کے اندر چونکہ زرداری صاحب کی آپ نے کنٹریبیوشن کی بات کی, کل مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک یہ خبر چلی کہ جناب زرداری صاحب اب پنجاب کا رخ کرنے لگے ہیں اور لاہور آ کے قیام کریں گے, اور آپ کی جو اتحادی حکومت ہے اور یہ جو پورا اتحاد بنا ہوا ہے یہ اب پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو آپ لوگ آن بورڈ ہیں سارے معاملے پہ؟ جی بالکل, میرا خیال ہے یہ بڑی فطری بات ہے. اگر زرداری صاحب وہاں پہ موو ہو گئے ہیں تو یہ بڑی فطری بات ہے کہ ہمیں اب پنجاب کا رخ کرنا چاہیے, اور پنجاب کو انشاءاللہ, میں اللہ مجھے معاف کرے, میں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتا, اس کو واپس لینا چاہیے ہمیں. اور پرویز الہی صاحب کا تو کوئی جو ہے وہ تو جدھر بہاؤ دیکھیں گے ادھر چل پڑیں گے, ان کا تو اس طرح لمبے چوڑا کوئی تکلف والی بات نہیں ہے ان کی. نہیں, یعنی آپ جو بھی چیز پرپوز کر رہے ہیں اس میں پرویز الہی صاحب کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن ان کی خواہش تو ہوگی دوبارہ کہ کوئی جو ہے وہ معافی تلافی ہو جائے تو میں پھر جڑا ہے کینڈیڈیٹ بن جانا, اور تیسری چوتھی دفعہ پنجویں چھویں پارٹی کا کینڈیڈیٹ بن جاؤں. ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہے, ایڈا انہوں نے چاکا سر اندر دی ایسا اندر دی خبر دسو نا, اے چیزاں تہاڈی پارٹی ڈسکس ہوئی ہیں کہ نہیں, اے دسو سر. نہیں, ایک خواہش کا تو سارے لوگ اظہار کر رہے ہیں. زرداری صاحب ادھر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بالکل انالیسس صحیح دیا ہے. تو اس صورتحال میں اندر کی خبر تو میرے پاس نہیں ہے, میری یہ اسپیشلٹی نہیں ہے جس کی بات ہو رہی ہے. ہماری پارٹی میں دو چار دوست, میرے سینئر دوست جو ہیں, بھائی ہیں, وہ ان کا یہ بڑا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, جو ہے اس قسم کی تبدیلیوں کا انتظام اور انصرام کرنے میں. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں, صاحبان ایسے ہیں جن کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. چلیں اپنے کویشچن کو ریفریز کر دیتا ہوں. میں یہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہاں پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک شروع کر دیا, اگر میں اس کو اس طرح کہہ دوں تو؟ جی اب آپ کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. تو سر یہ اس وقت جو صورتحال ہے, ظاہری بات ہے پنجاب کی پولیس آپ کے انڈر نہیں ہے, کے پی کی پولیس آپ کے انڈر نہیں ہے, وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت ہے, آزاد جموں کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے. تو اس سارے اگر یہ معاملہ خراب ہوتا ہے اور آپ کو فورسز کو بلانا پڑتا ہے, تو یہ آپشن بھی بطور وزیر دفاع مطلب آپ سے ڈسکس ہوئی ہے کہ کیا اس آپشن کے اوپر بھی ورک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن میرا خیال ہے, غیب کا علم تو انسانوں کے پاس نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے, کہ یہ سچویشن وہاں تک پہنچے گی نہیں. ہو سکتا ہے یہ ایک دن میں واپس چلے جائیں. آپ کی assumption کیا ہے سر؟ کہ یہ ایک دن کا شو ہوگا. آپ کا خالد صاحب ایک بیان اور بھی آیا جس میں آپ نے کہا کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ اپنے وقت کے اوپر ہوں گے. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ایک رول ہے یا اس کے اوپر کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے مذاکرات کے اندر بیٹھ کے؟ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے جی. ہم یہ رسم نہیں ڈالنا چاہتے کہ کوئی بندہ جو ہے بلیک میل کر کے دھرنے دے کے جو ہے وہ الیکشنوں کی تاریخیں تبدیل کروا دے, یہ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بالکل, یہ 2013-14 میں بھی ہم نے ڈیمنسٹریٹ کیا تھا, یہ ول جو ہے ڈیمنسٹریٹ کی تھی, یہ حوصلہ ہم نے ڈیمنسٹریٹ کیا تھا, اور اب بھی یہ حوصلہ ہم ڈیمنسٹریٹ کریں گے کہ حکومتیں جو ہیں اس طرح بلیک میل ہونی شروع ہوئیں دھرنوں سے اور جلوسوں سے. تو اب دیکھیں نا, 10-12-15 دن کا تو یہ جلوس انہوں نے نکالا ہے نا, ان کا آپ مجھے آنیسٹلی بتائیں کہ منڈی بہاؤدین یا گجرات یا جیلم تک پہنچنے تک ان کے کتنے بندے رہ گئے ہوئے تھے. تو پھر تو 2,000 روپیہ تقسیم بھی کرنا پڑا ان کو خواتین میں, کہ وہ ساتھ کسی طرح کوئی 400-500 ہزار بندہ جڑا ہے وہ نظر آ جائے. تو یہ وی ول ناٹ بی بلیک میلڈ بائی اینی دھرنا اور اینی جلوس اور اینی لانگ مارچ, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں وقت. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کل کا دن کیسا گزرا اور آج موجودہ صورتحال کیا ہے,
اور آنے والے کل کے حوالے سے حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح برتاؤ کیا جائے گا، مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور کتنی ڈھیل دی جا سکتی ہے. خاص طور پہ جنرل باجوہ جن کا ٹینیور اب ختم ہو رہا ہے، بڑے گولڈن ورڈز میں خواجہ آصف صاحب نے ان کی لیگیسی کا بھی ذکر کیا. سب کچھ آپ کے سامنے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.